بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ویلکم۔ آج سے ہم ویڈیوز کی ایک نئی سیریز شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم آر کے بارے میں سیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ جو کہ اسٹیٹسٹکس سے ڈیٹا انالیسز سے متعلق ہیں یا عام طور پر دوسرے سوشل سائنس میں یا مینجمنٹ سائنس میں ہیں یا ایون انجینئرنگ میں ہیں، انہوں نے اکثر کہیں نہ کہیں آر کا نام ضرور سنا ہوگا، لیکن وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نام سننے کے بعد پھر مزید اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کوشش نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم شروع میں ہی سن لیتے ہیں کہ یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، جس سے بہت سارے لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ پروگرامنگ لینگویج ہے تو پتہ نہیں کتنی مشکل ہوگی۔ درحال کہ ایسا نہیں ہے۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم ایسے سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے چلنے کی کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کا بالکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کمپیوٹر کا میری طرح، ان کو بھی چیزیں بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ بالکل مشکل نہیں ہے، اس سے آپ نے فوراً گھبرا نہیں جانا، اس سے یہ ڈر نہیں جانا کہ کوئی بہت مشکل چیز ہے۔ یہ مشکل چیز بالکل نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھا پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اسے سیکھیں؟ تو اگر آپ ڈیٹا انالیسز کا کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹا سائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو آر سیکھنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ آر ایک اسٹیٹسٹیکل کمپیوٹنگ کے لیے ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور یہ اس کے لیے بہت ہی یوزفل ہے۔ اوکے فائن۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اچھا اگر ہم نے ڈیٹا انالیسز ہی کرنا ہے، اسٹیٹس کے کام ہی کرنے ہیں، تو آر کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی تو سافٹ ویئر ہیں، مثال کے طور پر ایس پی ایس ایس ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، منی ٹیب سے بہت سارے لوگ واقف ہیں، تو آر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیکیجز، سافٹ ویئر پیکیجز، یعنی آر ہو گیا یا ایس پی ایس ایس ہو گیا یا منی ٹیب ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی آسان ہیں استعمال کے لحاظ سے، اور یہی ان کی خوبی بھی ہے، اور لیکن بدقسمتی سے یہی ان کی خامی بھی ہے کہ اس میں آپ چیزوں کو بالکل کوئی کوڈ نہیں کرنا پڑتا، آپ ان کو کلک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے، آپ کوئی بٹن کلک کرتے ہیں، آپ کوئی ٹیب کلک کرتے ہیں اور اس سے کام ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی آسانی ہے، یہ ان کی اچھی بات ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، لیکن یہی دوسری طرف ان کی لمیٹیشن بھی ہے کہ اس میں آپ کے پاس وہ فریڈم نہیں ہے کہ آپ چیزیں اپنے ڈھنگ سے کر سکیں، بہت زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، نئی قسم کا سینیریو آ گیا ہے تو اس سے آپ شاید ڈیل کرتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آئے، جبکہ یہ چونکہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے تو اس میں آپ اپنی مرضی سے کوڈ لکھ سکتے ہیں، چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ فائن۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ جی اچھا جی آر کس قسم کی لینگویج ہے، کہاں سے آئی، اس کے کتنے کوئی فری اویلیبل ہے یا اس کے کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ایک اوپن سورس لینگویج ہے۔ اوپن سورس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بہت سارے لوگوں نے مل جل کر ڈیولپ کیا ہے اور وہی اس کو مزید ڈیولپ بھی کر رہے ہیں، یہ فریلی اویلیبل ہے، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ آپ اس میں کوئی کام کریں گے، آپ کو مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کے لیے اس کی ایک بڑی وائبرنٹ کمیونٹی ہے جو فوراً آپ کی مدد کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ فریلی ہے، اویلیبل ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دیں، اور اس پہ کام کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری سپورٹ بھی مل جائے گی، اور اس کے لیے ریکوائرڈ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آسانی سے دستیاب ہوں گی۔ تو یہ آر کا ایک بنیادی تعارف ہے۔ آر ایک اسٹیٹسٹیکل کمپیوٹنگ کے لیے ایک لینگویج ہے، ٹھیک ہے، پروگرامنگ لینگویج ہے۔ اس کو یہ اوپن سورس ہے، فریلی اویلیبل ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور جو سافٹ ویئر کے جو دوسرے پیکیجز ہیں، سافٹ ویئر پیکیجز اسٹیٹسٹیکل انالیسز کے لیے جن سے ہم عام طور پر واقف ہیں، مثال کے طور پر ایس پی ایس ایس ہے، منی ٹیب ہے،
اس کے مقابلے میں یہ بہت فلیکسیبل ہے، بہت پاورفل ہے، اور آج کل کے دور میں جہاں ہمارے پاس بہت بڑی والیوم میں ڈیٹا اور نئی سے نئی قسم کا آتا ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ تو جی یہ آر کا ایک بنیادی تعارف ہے۔